عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہوتی ہے کہ جب وہ بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو کسی ابتلا کا شکار فرما دیتا ہے۔ پھر اگر بندے کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اور بندہ کی ساری امیدیں اپنے رب تعالیٰ سے وابستہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برات کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے، اس کی صفائی کے لیے بھی خود اللہ انتظام فرما دیتا ہے، اس کی عزتوں کی بحالی کے لیے، اس کے وقار کی بلندی کے لیے اور اپنے بندے کی حفاظت کے لیے سارے اسباب بھی اللہ ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے، لیکن جس جگہ سے اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، جس ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا خیال بنائیں گے، کیا ذہن بنائیں گے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا، قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا، بچے بولتے ہیں، لیکن کب، جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی، پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے، کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلا کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔
بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی۔ 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں، اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا، جو بندوبست رب کرتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا کٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا
تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو؟ مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے؟ کہ اللہ جانا تو ہے پھر اس رسوائی کے ساتھ، تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ایک بندہ بھی نہیں تھا ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا، کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا؟ یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا؟ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے۔ یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں۔ او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی 100 سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے؟ اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نیرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے۔ تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے، اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔
گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا، تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا، اس نے کہا مجھے قرضہ دو، وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، 1000 دینار چاہیے۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا، کبھی الجھ جائے نا کو بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی،
کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے، بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے، وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جے منہ کالے، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں،
پھر اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، محدثین، مفسرین، رب تعالیٰ کے یہ سارے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی۔ اپنی جتنی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دی تھیں وہ ساری دین کے لیے انہوں نے خرچ کی۔ ان لوگوں نے اپنے اوقات سارے دین کو دے دیے، مالی وسائل جتنے ان کے پاس موجود تھے وہ سارے انہوں نے دین کو دیے۔ تبلیغ دین، اشاعت دین، ترویج دین، تشریحات دین، کتاب و سنت کے ابلاغ کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کے وہ کام کیا۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اس دین میں وہ جو مخلص لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں جد و جہد کی تھی، یہ ان کی برکت ہے کہ دین کی تعلیمات اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس سے لوگ بھی محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے لہذا سارے اس سے محبت کرو۔ صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا، پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازان ہیں، ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں، بڑی ترش ہیں، وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کی عداوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ بہو جانا چاہ رہی تھی میکے، اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ تو اب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو اماں کہتی ہے کہ پتر دیکھ، بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، اماں اس کو اس کی ذہن سازی کرتی ہے، کہتی بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس رہتا ہے، تو بیچاری اگر 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقاضا کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے۔ اب بچہ نرم ہوتا ہے، وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے، شوق سے چھوڑنے جاتا ہے، اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے میکے، تو ساس صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا، اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو پہلے تو وہ صاحب ویسے لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں، اور جب بات بڑی بڑھے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا۔
میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیچھے سے اس کو بھرا ہے۔ آپ کسی بندے کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں بھی، ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، دوستوں کی محفل ہو، تنظیمیں ہوں، ہمارے دفاتر ہوں، سب جگہ کچھ لوگ باقاعدہ کام کرتے ہیں نفرتیں بھرنے کا۔ او فلانا تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا، ذہن بناتے ہیں، بندہ اس سے الرجی کھانے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے، کچھ ذہن بناتے ہیں یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو کتنے وقت پہ آتا ہے بیچارہ، گھر میں اس کے کوئی اور ہے بھی نہیں پھر بھی چھٹی نہیں کرتا، وقت پہ آتا ہے۔ تو یہ ذہن سازی نفرتوں کے بھی لوگ کرتے ہیں، محبتوں کی بھی۔ ایک مثال اور دے دوں چھوٹی سی، ایک مکھی وہ ہے کہ آپ کا پورا وجود موجود ہے پر وہ وہاں بیٹھے گی جہاں پیپ ہے جسم میں، باقی کسی جگہ نہیں بیٹھ۔ اس کا مزاج ہے غلاظت والی جگہ پہ بیٹھ، مزاج ہے، اس نے ڈھونڈ گئی کسی غلط بات پہ، ساتھ ہی غلط طبیعت ہے اس کی، مانتے نہیں بہت سے لوگ پر غیبت کے قائل ہوتے ہیں، ذہن میں فطور ہوتا ہے، بیٹھنا ہی غلط جگہ پہ، حالانکہ باقی سارا جسم موجود ہے، پیپ والی جگہ پہ، ریشے والی جگہ پہ، زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جب کہیں اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ پر بیٹھتی پھول پہ ہے، اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے، اور شہد وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں، ولی کیا ہوتے ہیں، درویش کیا ہوتے ہیں، صوفی کیا ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم ہو گئی بات۔ او خدا کے بندو سمجھو، یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ولی ہی تھے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، قرآن پاک کے دفاع کے لیے، احادیث کی حرمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا۔ ولی کا معنی اللہ کا دوست، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نیک بندوں کا پیار۔ سال داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، خواجہ حسن بصری کا قول۔ خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں، فیض یاب ہونے والے ہیں صحابہ سے، بڑی باریک بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی باتیں نہ سننا۔ اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے، تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات، یہ ہمارے پاس ہیں داتا علی حجویری، ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں۔ دیکھیں غلط کام جہاں ہوتا ہو غلط کام کو روکا جاتا ہے، اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا۔ داتا صاحب محسن ہیں اس امت کے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ امت ساری کے مخدوم ہے، ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المعجوب آپ پڑھیں تو سطر سطر روشنی، جگہ جگہ آپ کے لیے خیر، تعلیمات۔ داتا صاحب نے دین کا کام کیا، ڈیوٹی کی۔ عرس شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا، رش بڑا ہوتا ہے، خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مذمت ہونی چاہیے، پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں تو کوشش چلیں عرس سے پہلے یا عرس کے بعد، میری اپیل ہے ضرور جائیے گا، اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں۔ آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں، ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین کی۔
اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی اجمیری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے، امام احمد رضا بریلوی کے لیے، علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہوں، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو، آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں، جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ الترغیب و ترہیب میں ایک روایت موجود ہے، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے، لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے۔ جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے۔ کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گیا۔ ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو۔ ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے، وہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے۔ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے۔ اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے۔ اس دن تو رش بڑا تھا، میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مشکاہ شریف میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے، لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں۔ اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے کہیے۔ کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو 2 بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھیں، اوئے ہوئے ہوئے، ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا،
ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا۔ عزیز بھائی، اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں، اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے۔ اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو، تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے، نہ اس سے مل سکے، نہ اس طرح کے کام کر سکے، پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، ادو کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اس میں للہیت پائی جائے، للہیت ہو، اس میں کوئی اور نہ ہو، بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو، یعنی درمیان میں رب ہو، اور تیسرا وہ شخص ہو۔ رضا الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے، پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا، پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو خالصۃ لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو، خاص شوق ہو، کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو، آپ کی طبیعت ہو، طبی میلان ہو، ذوق ہو۔ حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا، اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے، اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، میری طبیعت لگ گئی، میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ میں نکل پڑا، اللہ کے بندے کے لیے نکلا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں، اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو، بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے، ان پر بھی حال تاری رہتا تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے، جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے، وہ سادہ غذا کھاتے تھے، کسی سے کوئی لین دین نہیں، اپنے طرز کلام، اپنی زندگی۔ یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا، پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے، ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں، وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا، وہ اویس کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا، نہ ملے مجھے، بالآخر میں عراق پہنچ گیا، نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، میں نے جا کہا السلام علیکم، تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، میں نہیں پسند کرتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی، میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں، آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا، بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ۔
میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، تو آج کے بعد نہ آنا۔ اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا۔ فرماتے میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا۔ تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا، میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں، تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے، اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں، لیکن میرا پیار سچا تھا، وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں، اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی تے میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں مجھے محبت ہو گئی، خواب میں زیارت ہو جاتی۔ اچھے لوگوں سے پیار کریں، اچھے لوگوں کی طرز اختیار کریں، ذہن کو جتنا مثبت کر سکتے ہیں، جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اپنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کسی اصلاح والے کے قریب بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی طرف آپ سفر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔